میرے جوان سے کہا جائے کہ میرے بھائی چل نماز پڑھ تو بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، تجھے کس نے کہا کہ وقت ملے تو نماز پڑھ؟ نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ یعنی وقت ملے تو نماز نہیں، پہلے نماز پڑھو پھر وقت ملے تو دوسرے کام کرو۔ ہم پر پہلے نماز فرض کی گئی ہے، اور انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا ہے فیروز نامی ایک شخص نے، ایک مجوسی نے، اور زخموں سے خون بہ رہا ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے۔ ایسے عالم میں فاروق اعظم تیمم کرتے ہیں، اور تیمم کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود لہو لہان ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہی کانوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، آج اللہ اکبر، اگر آپ کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اگر آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، یا تمہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، تو تھوڑی دیر تصور تو کرو، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے، کیا اس قوم کے گھروں کو ویران نہیں کیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ، تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے، کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا، میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا، لیکن میری قوم کے جوانوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی، ماں کے دل میں ممتا پیدا کی، باپ کے دل میں شفقت پیدا کی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، اتنی نعمتیں دی، اتنی قوتیں دی، اتنی عزتیں دی، چلنے کی طاقت اس نے دی، بولنے کی طاقت اس نے دی، حسن و جمال اس نے دیا، کھانے پینے کی قوت اس نے دی، اس نے سب کچھ دیا۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، بھائیوں کے لیے وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ چڑیا کوے پالنے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ طوطا مینا کو دینے کے لیے وقت ہے۔ لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے، اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ سن لو، حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے، حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے، جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت۔ مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں۔ رمضان المبارک کا حال یہ ہے، تراویح سے لوگ غائب۔ اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو،
اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جم کے لیے، جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو، وقت نکالو، لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ، اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جم جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا. ہاں ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا، ان کے کفن بھی محفوظ رہے. ارے دور کہاں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ یہی مراد آباد کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پر ایک اللہ رب العزت کا ایسا بندہ جو اپنے وقت کا عظیم عاشق رسول تھا، جسے دنیا، اور وہ بھی اللہ اکبر، مجاہد حریت، مجاہد آزادی، 1857 کا وہ عظیم ہیرو جس نے انقلاب میں اپنا خون جگر دے کر کے اللہ اکبر اسی ملک کی آزادی کے لیے بنیادیں فراہم کی، اسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ جانتے ہیں ان کے مزار مقدس سے روڈ ہو کر کے گزر رہی تھی، اور اللہ اکبر جب کھدائی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کافی مراد آبادی کا جسم تو جسم محفوظ تھا، لیکن کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا تھا. یہ کس کی زندگی ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے، یہ اللہ اور رسول کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے. کافی مراد آبادی کا ذکر آیا تو ایک بات میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مراد آباد کے قریب کا علاقہ ہے، بلکہ مراد آباد کا ایک حصہ ہے. تھوڑا سا یاد رکھنا، ہم نے اپنے اسلاف کو بھلایا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم بہت عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ہم بہت محبت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہے. اگر میں غلطی کروں، حالانکہ میرا کوئی علمی معیار نہیں، میرے تقوی کا کوئی معیار نہیں، میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، علمی حیثیت بھی میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں. یاد رکھنا، جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے، ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے، ہم بریانی والے عاشق بنے، لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا. بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں، مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے. کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ، کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا، وہاں سے غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک فرما کا حکم فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے، اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے، مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے، وہ سر کٹانے آ جاتے تھے، ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. حضرت
کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی. ہم وہ کیسے عاشق تھے, کیسے اس شاق میں سے تھے. اللہ اکبر. جب ان کو پھانسی کی سزا وہ لوگوں نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی, حالانکہ وہ کوئی سزا نہیں تھی. عشق کی سزا نہیں ہوتی, عشق میں تو مزہ ہوا کرتا ہے. حضرت نظمی مہریروی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. کہتے ہیں عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو, عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو, پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے, پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے. حضرت کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر, ہر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے, ہر پھانسی جس کو دی جاتی ہے, جس کی گردن پہ تلوار رکھی جاتی ہے, جس کو دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے, اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, اے کافی تم بھی بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں تو صحیح, اب زندگی باقی نہ رہے گی, زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا, اب زندگی کی رانائیاں نہ رہے گی, زندگی کی بہاریں اجڑ جائے گی, اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے. دیکھو اس شاق ایسے ہوتے ہیں, انقلاب ان سے آتا ہے, انقلاب ایسے لوگ بپا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت کافی مراد آبادی کو کہا گیا آخری خواہش کیا ہے, تو فرماتے ہیں پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا, آخری خواہش یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے نبی کی ایک نعت میں اضافہ کرتے جاؤں. اور آپ اندازہ کریں یہ زمین اہل علم کی زمین ہے, ان سے پوچھو اگر بچہ پاس میں بیٹھ کے رو رہا ہو تو اگر شیر کی آمد ہوتی ہے تو کسی کے رونے کی آواز ہی سے شیر کی آمد ختم ہو جاتی ہے, اشعار پھر ذہن میں نہیں آتے. لکھنے کے لیے سکون چاہیے, لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے, لکھنے کے لیے ماحول اچھا چاہیے, یہی تو لکھنے کا طریقہ ہے. تبھی تو اشعار تخلیق ہوتے ہیں, تبھی تو اشعار جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں. لیکن جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو اور پھر کہا جا رہا ہے آخری خواہش, تو فرماتے ہیں نہ بچے یاد آ رہے ہیں, نہ بیوی یاد آ رہی ہے, نہ مرید یاد آ رہے ہیں, نہ دوست یاد آ رہے ہیں, نہ احباب یاد آ رہے ہیں. یاد آیا تو اللہ کا محبوب یاد آیا, اسی کو عشق کہتے ہیں. یاد آیا تو خدا کا محبوب یاد آیا. کہتے ہیں ایک نعت لکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر اس عاشق مصطفیٰ نے جو آخری نعت لکھی ہے کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکتا. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں. ادبی رانائیاں ایسی اور عشق کا معیار, اللہ اکبر, بلکہ یوں کہیے عشق کا جبریل مکمل اپنے سدرہ پر نظر آ رہا ہے. اس شان کے ساتھ نعت لکھی ہے, اور وہ مشہور زمانہ کلام یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک بے نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں کافی نے کل کہا تھا, انگریزوں کے لیے کہا تھا, اور میں آج اس عاشق رسول عالم ربانی کے اس مصرے کو آج کے فرعونوں کے لیے پڑھتا ہوں. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, تاجدار دو عالم کانفرنس
انجمن غلامان غوث و رضا نعرہ تکبیر حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ